نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں، بنیادی باتیں، ضروری باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ صرف بیان کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے اور جلسہ سننا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال، اصل بنیاد عمل کرنا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ بہت اچھی تقریر کر دی جائے اور پوری رات آپ لوگ بیٹھے رہیں، سارے لوگ سنتے رہیں، اس سے وہ فائدہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بعد کہی جائے اور اس کے بعد اللہ ہم سب کو عامل بنا دے۔ یہ بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ اس لیے آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسان انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے سب کے سب ایسے ہیں جن سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کا ہو جانا یہ انسان ہونے کی علامت ہے، اور اللہ جس کو محفوظ رکھے، جیسے اللہ نے انبیاء کرام کو محفوظ رکھا ہے، انبیاء سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اس لیے انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی انسان اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تمام غلطیوں سے بری ہوں، مجھ سے کوئی برائی نہیں ہے اور میں بہت پاکیزہ ہوں اور میں فلاں ہوں، اگر کوئی آدمی سوچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنی غلطیوں پر نگاہ نہیں ہے۔ جس بندے کو اپنی غلطی پر نگاہ نہیں ہوتی ہے، جو اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ معافی نہیں مانگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے،
بڑے سے بڑی گناہ اور بڑی سے بڑی غلطی، لیکن اس کے بعد جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا ہو کہ اگر وہ تکبر اختیار کرتا ہے، بڑائی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تکبر والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ الکبریاء ردائی، بڑائی تو اللہ کے لیے صرف ہے، بڑائی کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں آیا اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جتنی نبوت اور رسالت کے کمالات تھے، اللہ نے سارے کمالات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دیا۔ ساری خوبیاں حضور کو دے دی گئی، لیکن اتنی خوبیوں کے باوجود، اتنے کمالات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ اپنی عبادت پر اتراتے نہیں ہیں، وہ اپنی عبادت پہ بہت گھمنڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھا رہے لوگوں کو کہ مجھ سے بڑا عبادت کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے زمین بنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جن پر اللہ نے سب سے اہم کتاب قرآن نازل کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں رات عبادت کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ آپ کی عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہوا۔ آگے فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتی کا، اے اللہ آپ کو پہچاننے کا بھی حق ہم سے ادا نہیں ہوا، آپ کو ہم پہچان ہی نہیں سکے، آپ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا وہ بھی حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائیں، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اور آج کے دور میں کوئی آدمی کہے کہ میں عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں تو اس کو علاوہ بیوقوف ہونے کے اور کیا کہا جائے گا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کوئی آدمی 4 دن تہجد پڑھتا ہے تو اس کے بعد اپنے تہجد کا پرچار کرنے لگتا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ مولانا مفتی امیر الحق صاحب جانتے نہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، کیسے ان کو بتاؤں؟ تو آ کے ان کے پاس کہے گا مفتی صاحب کیا کروں میں، صبح جو ہے تہجد کے لیے میں اٹھا، اس وقت کچھ آواز آ رہی تھی، اس کو آواز بتانا مقصود نہیں ہے، اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں صبح تہجد کے لیے اٹھا۔ میرے بھائیوں، تہجد پڑھنا چاہیے، عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، اور وہ جو تہجد کا وقت ہے اللہ باقاعدہ اس وقت اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو کوئی ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کو مغفرت دے دوں، کوئی ہے جو روزی کا طلبگار ہے اس کو میں روزی دے دوں۔ اللہ اس وقت باقاعدہ اعلان کرتا ہے، اس وقت تو اعلان میں کا جواب دے کر کے حاضر ہونا چاہیے کہ اللہ ہم حاضر ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی چیز کی قیمت ہوتی ہے،
تو اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے نوجوان بچے ہیں، جو نوجوان بچے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن 4 ہی وقت، اس لیے کہ فجر کے وقت تو نیند کھلتی نہیں، ہم فجر کے وقت نہیں سو پاتے، نہیں اٹھ پاتے۔ انہی بچوں سے اگر کہہ دیا جائے کہ 3:30 بجے آپ کو موبائل کی ایک سم ملے گی جس میں روز 10 GB استعمال کرنے کا وقت ملے گا، 10 GB آپ اس کا ڈاٹا استعمال کر سکتے ہیں فری میں، اور 3:30 بجے ملے گی وہ۔ میں تو نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں سے کوئی ایسا ہو جو 3:30 بجے لائن میں کھڑا نہ ہو جائے۔ اگر کہہ دیجئے کہ بریلی اسٹیشن پر جو ہے ملازمت ملنے والی ہے، نوکری ملنے والی ہے، 50,000 تنخواہ ہوگی، لیکن 3:45 بجے اس کا جو لائن میں آ جائے گا اسی کو ملے گی۔ لوگ رات بھر جاگ کر کے کھڑے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ 3:45 گزر جائے اور ہم غائب ہو جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اہمیت جس چیز کی ہوتی ہے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عبادت سے جو ہم دور ہیں اور عبادت میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں عبادت کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ثواب ہم کو چاہیے، اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کر دے، لیکن کاش کہ یہ زبان کی آواز دل کی آواز ہو جائے۔ اگر جنت کے صحیح طور پہ ہم طلبگار ہو جائیں تو زبان سے نہیں، رات میں 3 بجے اٹھنا، 4 بجے اٹھنا ہمارے لیے ایسے ہی آسان ہوگا جیسے کہ ہم اور دوسرے کاموں کے لیے آتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، سچی توبہ کہنے کی جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں اور جھوٹی توبہ کرتے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں توبہ توبہ، لیکن دل میں نہیں ہوتا۔ سچی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ زبان سے آدمی الفاظ استعمال کر کے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، اور دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہو، دل میں اس کے اندر پشیمانی ہو کہ اللہ ایسا گناہ ہو گیا ہے، اب کبھی ایسا گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت اگر نہیں پیدا ہوئی تو توبہ و توبہ نہیں ہے، وہ دکھانے کے الفاظ ہیں، اس کا کوئی اثر پہنچنے والا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کے کرسی پہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بہت پاکیزہ ہوں، میں آپ کے تمام لوگوں میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، سب سے زیادہ گناہ میرے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے اپنے کو مخاطب کرتا ہوں کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ ہر وقت توبہ کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اتنا زبانی یاد نہ ہو تو اپنی مادری زبان میں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں آپ توبہ کے الفاظ، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ میں سب سے معافی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ، کیوں؟ اگر آپ صفائی ستھرائی چاہتے ہیں تو اچھا لباس پہننے سے پہلے آپ غسل کرتے ہیں اور بدن کی گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ جب بدن کی گندگی صاف ہو جاتی ہے
پھر آپ مسجد میں جاتے ہیں، پھر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو صفائی چاہتی ہے، آپ ایسے ہی قرآن پاک لے کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں، آپ پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اس لائق ہوتے ہیں کہ اب قرآن کو ہم چھو سکتے ہیں، تب جا کر کے قرآن کو چھوا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اسی مجلس میں ہم سب توبہ کریں، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری گناہ اتنے ہو چکے ہیں، اے اللہ روئے زمین کا کوئی چپا باقی نہیں ہے جو ہماری گناہوں سے خالی ہو، اے اللہ ہم تیرے دربار میں سچی توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے، چھوٹے بچے کی مثال آپ لیجیے، چھوٹے بچے کو کوئی ایک جھاپڑ لگاتا ہے، کوئی ڈنڈے سے مارتا ہے تو فوراً اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اماں آپ چلاتا ہے وہ، امی جان چلاتا ہے وہ، چاہے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے فوراً ماں کے پاس جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر مشکلات بہت ہیں، آج ہمارے اوپر پریشانیاں بہت ہیں، آج ہمارے اوپر تھپڑ بہت پڑ رہی ہے، ایسے دور میں تو ہماری ضرورت تھی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے دربار میں ہی ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس بات کا عقیدہ رکھنا ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ساری دنیا ہمارے مخالف ہو کر کے ہمارا ایک روواں نہیں ٹیڑھا کر سکتے، ہمارا ایک بال نہیں بگا کر سکتی، اللہ نہیں چاہے گا تو۔ کیوں؟ اسی روئے زمین میں اللہ نے دکھایا ہے 313 کی جماعت تھی مسلمانوں کی اور 1000 کا سامنے لشکر تھا، اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو ہم غالب کریں گے، اللہ نے غالب کیا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم پورے اخلاق کے ساتھ، پورے کردار کے ساتھ رہیں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو اس کے ساتھ بھی جو اخلاق کا حکم قرآن دیتا ہے، جو اخلاق کا حکم حدیث دیتی ہے، اسی اخلاق کے ساتھ ہم رہیں گے۔ مجھے یاد آیا، تبلیغی جماعت میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود بہت بڑے عالم تھے۔ صحیح بات یہ ہے، اگر وہ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار نہ رہے ہوتے تو وہ دارالعلوم دیوبند یا مظاہرالعلوم سہارنپور جیسے کسی بڑے ادارے کے شیخ الحدیث رہے ہوتے، اتنے بڑے وہ عالم تھے۔ خود تبلیغ والے بیچارے بھی ان کو نہیں سمجھ پائے، وہ جتنے بڑے تھے علم کے اعتبار سے ان کو بہت سے لوگوں نہیں سمجھ پائے۔ یہ جو مولانا صاحب ہمارے ذمہ دار اس وقت ہیں، ان کے سگے دادا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کے اندر، جہاں نظام الدین کا مرکز ہے، وہاں بغل میں ایک آدمی تھا جو آئے دن جماعت والوں کو تنگ کرتا، پریشان کرتا، گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا، خود مولانا یوسف صاحب کو گالیاں دیتا اور لوگوں کو گالیاں دیتا۔ ایک صاحب ایک روز آئے، کہنے لگے مولانا سے کہ حضرت جی وہ مر گیا۔ کہا کون بھائی؟ کہا وہی جو روز ہم لوگوں کو پریشان کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں رہ کر کے ایک آدمی چلا گیا، لیکن میرے برے اعمال کی وجہ سے اس بندے کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو تعلیم دیتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اس کا بھی ہم کو جو اکرام کرنے کا حکم ہے اس کا بھی ہم اکرام کریں گے، اس کے سامنے بھی اس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی مسلمان کے گھر میں کھانا موجود ہے، بغل میں آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر وہ بھوکا سو رہا ہے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔
آپ کو اس کے بھوکے ہونے کی خبر رکھ کر کے اس کے کھانا، اس کو پیٹ بھرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے اسلام کی تعلیمات وہ نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی پچھلی گناہوں کی توبہ کرنا، تمام گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ معاف کر دیجیے، آپ نے بہت ہم کو موقع دیا، لیکن اے مالک آخری بار ہم آپ سے معافی چاہ رہے ہیں، اب اے اللہ ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ سب لوگ توبہ کرتے ہیں، سب لوگ اسی محفل میں ارادہ کرے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہماری ساری گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا گناہ کیا ہے، چوری کیا، فلاں کیا، عزت پہ ڈاکہ ڈالا، فلاں جگہ گئے، فلاں کام کیا، شراب پیا۔ میرے بھائیوں، گناہوں کا بہت بڑا پہاڑ بھی ہمارے پاس ہوگا اگر ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورہ لینا ہے، اچھا صاحب وہ امیر الحق گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم ان کو معاف کریں کہ نہ معاف کریں، معاف کر دیں گے تو کوئی دقت تو نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ قادر ہے کسی بندے کو بھی معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر، یہ اللہ۔ اور کوئی آدمی اپنے اعمال پہ نہ اترائے، اپنے اعمال پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں یہ اعمال قبولیت سے ہو جائیں، اللہ ان کو قبول کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں تھے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ کیوں؟ ہماری نماز کی طرح نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن و دماغ کہاں رہتا ہے؟ ہمارا ذہن و دماغ تو چکر کھاتا ہوا رہتا ہے، ہمارا ذہن و دماغ تو دکان میں رہتا ہے۔ ہم آٹو رکشہ والے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آٹو رکشہ والے نے ہم سے 10 روپے زیادہ لے لیا۔ ہم نماز میں رہتے ہیں، سارا کام سوچتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ ایسے ہی مسجد میں امام صاحب سے غلطی ہو گئی، امام صاحب نے 3 رکعت پر ہی بیٹھ کر کے سلام پھیر دیا، 4 رکعت والی نماز۔ اب اس میں اختلاف ہوا، کوئی کہہ رہا ہے 4 رکعت پڑھایا، کوئی کہہ رہا ہے 3 رکعت پڑھایا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ امام صاحب نے 3 رکعت پڑھایا۔ کہا کیسے؟ وہ آپ بتائیے۔ کہا ہمارے پاس 4 دکان ہے اور ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتے ہیں، ابھی تو 3 ہی تک پہنچے ہوئے، اس لیے یہ طے ہے کہ امام صاحب نے 3 ہی رکعت پڑھایا۔ میرے بھائیوں، نماز تو ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ نیت باندھنے کے بعد ہم فنا ہو جائیں، ہمارے ساتھ کیا ہو، کوئی احساس ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑا اس کا احساس کر لیا جائے، اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بریلی کا ڈی ایم بلا لے، آپ لوگ یہاں کے رہنے والے، وہ ڈی ایم صاحب آپ کو بلا لے کہ صاحب آئیے آپ سے کچھ بات کرنا ہے، تو جس وقت ڈی ایم صاحب آپ کی طرف متوجہ ہو کے بات کریں گے، آپ کا دماغ کسی اور کی طرف چل رہا ہوگا، اس وقت تو ایسا متوجہ ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈی ایم صاحب ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ ارے بھائی ڈی ایم صاحب خفا ہو جائے، اس سے اوپر کے بہت بڑے بڑے ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں تو ان کو منا لیں گے، لیکن ہم مسجد میں جا کر کے جس سے بات کر رہے ہیں وہ اگر خفا ہو جائے گا تو اس سے اوپر کوئی منانے والا نہیں ہے، یہ سوچ لیا کہ لہذا جس وقت ہم مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ ہی کی طرف توجہ ہو اور کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ گیا تھا، فضائل اعمال میں وہ واقعہ حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے۔ خنجر لگ گیا تھا، اس کے نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے کہ ایسا ہے کہ اس کو جب میں نماز میں رہوں گا تو نکال لینا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں جو ہے
لوگ جو نکالنے والے لوگ جمع ہوئے نکال دیے، اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد بھائی کیسے تم لوگ آئے ہو؟ کہا وہ خنجر نکالنے کے لیے آئے، تو کہا تب نکالو، کہا وہ تو نکل گیا۔ یعنی اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن نماز کی حالت میں اتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا، اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، ہماری نماز بہت قیمتی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نماز قیمتی نہیں ہے، یعنی ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنی درخواست منوا لیں، اے اللہ ہماری یہ درخواست قبول فرما لیجیے، ہماری نماز اس انداز کی ہونی چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب نے کسی دن کوئی لمبی سورت پڑھ دی تو پوری نماز میں تو امام ہی صاحب کے اوپر بخار اتارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جلدی سے سلام پھیرا مجھ کو بتاتے ہیں۔ ایک صاحب تو باقاعدہ جو ہے فجر کی نماز میں چلے گئے مسجد میں، جلدی جاتے نہیں تھے، اور بیل لے کے جا رہے تھے کہیں اپنے کھیت کی جتائی کے لیے، پہلے زمانہ، اور اس کے بعد سوچا کہ 2 ہی رکعت تو پڑھنا ہے، چلو پڑھ کر کے، اور امام صاحب نے ظاہر سی بات ہے فجر میں ذرا لمبی صورت پڑھی جاتی ہے، امام صاحب نے لمبی صورتیں پڑھ دی۔ اب یہ کنکھیوں سے اپنا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیل سب بھاگ رہے ہیں، اب ان کا دماغ تو لگا ہوا، اور امام صاحب کو گالی بھی دے رہے ہیں اندر اندر۔ تو جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، ان کے بیل سب غائب ہو چکے تھے، تو کہتے ہیں کہ امام صاحب انا آتینا قل هو اللہ بھول گئے تھے، کیا یہ سب پڑھ دیے ہو؟ انا آتینا قل هو اللہ تم کو نہیں آ رہی تھی، ہمارا بیل چلا گیا۔ میرے بھائیوں، نماز کو بہت اہتمام سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کر دیجیے، لیکن وہ نصیحت بہت لمبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں، جیسے ابھی آپ لوگ اکتانے، آپ کے بھی اکتانے سے پہلے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آپ لوگ پریشان ہونے لگے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ نصیحت کر دیجیے، ذرا تھوڑی سی چھوٹی سی نصیحت ہو۔ حضور نے نصیحت کر دیا، اور بہت چھوٹی، اتنی چھوٹی نصیحت کیا کہ اتنی چھوٹی اگر ہم تقریر کر دیں تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، بتائیے اتنی کرسی لگوائے تھے، چوکی لگوائے تھے، اتنا ہی مولانا صاحب بول کے چل دیے۔ حضور نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودعین، نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم کو دنیا سے چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اگر اسی مجمع میں کسی ایک آدمی کے بارے میں ڈاکٹر آج صبح کو کہہ دے، بریلی کے ڈاکٹر بتا دے آپ کو کہ ایسا ہے کہ شام کو آپ کا انتقال ہو جائے گا، اور اتفاق سے بہت بڑا ڈاکٹر ہو، ڈی ایم ہو، ایم ڈی کے آگے جو ڈی ایم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہو، جس کا تجربہ مشہور ہو، اب جو آخری نماز آپ پڑھیں گے تو کتنی محنت سے پڑھیں گے؟ آپ کیسی پڑھیں گے؟ ایسی پڑھیں گے گویا کہ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیں گے اللہ کے سامنے کہ کیسے ہماری یہ نماز، اس لیے کہ اب اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے، یہ ہماری آخری نماز ہوگی۔ میرے بھائیوں، کسی کو کب پتہ نہیں کہ کب آدمی چلا جائے، اچھے خاصے لوگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے جو بھی نماز پڑھیے یہ سوچ کے پڑھیے، پتہ نہیں اس کے بعد ہم کو موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ جب یہ سوچ کے پڑھیں گے تو دماغ دکان میں نہیں رہے گا، دماغ اللہ کی طرف رہے گا۔ اللہ کی طرف جب دماغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں سے آپ کا دماغ ہٹ نہیں پائے گا۔ میں نے ابھی مثال دیا ہے، ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، یاد رکھیے گا۔ اللہ کی طاقت سب سے آخری طاقت ہے کہ نہیں؟ سب سے آخری طاقت ہے، اس طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ لیکن ہم یہاں تو دماغ لگاتے ہیں، غور سے اس سے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرنے کا جب نمبر آتا ہے تو ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے۔
یاد رکھیے گا۔ اسی لیے نماز کے بعد بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ صحیح بات تو ایک، ابھی میں نے پڑھا تھا آپ کو حدیث آپ کے سامنے، حضور نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پھر پوچھتا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد میں لمبی لمبی رکعتیں نہ پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں تہجد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ ہم کو اللہ سے اپنے اعمال کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جو کریں اس کے لیے بھی معافی مانگیں کہ اے اللہ صحیح بات ہے کہ جو حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ اس پر بھی معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس ناقدری کی وجہ سے آپ مجھ سے وہ دین چھین لیں اور میں دوبارہ عبادت نہ کر سکوں۔ کسی کوئی بندہ اگر عبادت نہیں کر رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر اپنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جو پرائے ہوتے ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا۔ آپ کے گھر میں شادی ہوگی، فنکشن ہوگا، کوئی چیز ہوگی، کس کو دعوت دینے جائیں گے آپ؟ جس سے سب سے زیادہ جھگڑا ہوگا اسی کو بلائیں گے۔ جو سب سے زیادہ قریبی ہوگا اس کو کہیں گے بھائی ان کو چھوٹ جانا جو ہے، چاہے ہم کو 5 ہی آدمی کو بلانا ہے، لیکن یہ اگر چھوٹ گئے تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ اپنے گھر میں مجھ کو نہیں بلائے گا۔ اللہ ناراض ہوگا تو اپنے گھر میں وہ نہیں بلائے گا۔ سمجھ بات آئی نا؟ آپ اپنے گھر میں کسی ناراض آدمی کو نہیں بلاتے ہیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ، تو جو لوگ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں وہ یہ خوش نہ ہو کہ ہم مسجد میں نہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں سے اتنے مردود ہیں کہ اللہ یہ چاہتا نہیں کہ میرے گھر میں اس کی حاضری ہو جائے، میرے گھر میں اس کی حاضری ہو جائے، اللہ نہیں چاہ رہا۔ وہ آدمی کتنا بد نصیب ہے، کسی کا باپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے بھگا دے تو وہ بیٹا منحوس سمجھا جاتا ہے، اور کسی کا رب اپنے بندے کو مسجد سے بھگا دے تو وہ بھی منحوس ہوتا ہے۔ اگر عبادت نہیں کر رہے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ خوش ہیں، مگر نہیں ہے، یہ سمجھ جائیے کہ اس وقت جو ہے اللہ نے آپ سے اپنائیت ختم کر دی، آپ کو اپنا اللہ نہیں سمجھ رہا، اس لیے بھگا دے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ نصوحا ایک تو نصاحت سے نکلا بنا ہوا ہے، یا تو نصوح سے بنا ہوا ہے، دونوں مصدر ہے نا۔ نصاحت کا سے مراد یہ ہے کسی چیز کا سینہ، اس کے معنی آتے ہیں سینے کے، یعنی سچی توبہ کرو، یعنی اپنے اعمال صالحہ کے جو کام ہے اس کو پھٹنے مت دو۔ جو اعمال صالحہ تمہارے ہیں وہ سلے ہوئے رہیں، وہ پھٹ کر کے علیحدہ نہ ہونے پائے۔ سمجھ بات آئی؟ سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کی اور 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، پہلے اللہ نے مثال بیان کیا، ایک جگہ مثال میں کہا امرأۃ فرعون وامرأۃ، اسی طرح ایک جگہ مثال میں بتایا کہ وامرأۃ لوط وامرأۃ نوح، اور اس کے بعد ایک جگہ حضرت مریم، اسی صفحے میں جہاں آیت آئی ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اسی آیت کے نیچے 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے۔
دو عورتیں نبی کی بیویاں ہیں، امرات نوح اور امرات لوط۔ لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں اور نوح علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان دونوں کی بھی بیویاں ہیں۔ فخانتاہما، یہ نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں نے خیانت کی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور شوہر کی بات نہیں مانی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں نبی کوئی کام نہ دے سکے اللہ کے مقابلے میں۔ نبی کی بیوی ہیں، نبی کی بیوی کے ہونے کے باوجود ان سے جب غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ جہنم میں سے داخل ہوں گے۔ وقیل ادخلہما النار آیا ہے کہ ان دونوں کو کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو نبی کی بیوی ہیں لیکن ان کو جہنم میں داخل ہونے کی بات کہہ دی۔ اور اسی صفحے میں ہے امرات فرعون، فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے، اور فرعون کی بیوی نے کیا دعا مانگی ہے؟ رب نجنی، اے اللہ مجھ کو نجات دیجیے، من فرعون وعملی، فرعون سے نجات دیجیے، اس کے برے کاموں سے نجات دیجیے۔ تو فرعون کی بیوی نے تو نجات مانگی فرعون سے اس کی برائی کی وجہ سے، لہذا فرعون کی بیوی کو اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آپ کی؟ یعنی فرعون اس سے برا کوئی آدمی اس دور میں نہیں تھا، آج تک نہیں ہوگا، کہ جو اپنے کو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ کتنی بڑی بات، وہ اپنے کو خدا کہتا تھا لیکن اس کی بیوی ایمان والی تھی۔ اللہ نے ان کی بیوی کے بارے میں کہا کہ کتنے ہی برے آدمی کے ساتھ تم ہو لیکن تمہارے اعمال چونکہ اچھے ہیں ہم تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن نبی کی دو بیویاں، دو نبی ہیں، دونوں کی بیویاں نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود، نبی کے گھر میں رہنے کے باوجود، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے جہنم کو فیصلہ کیا۔ اور ایک بیوی تو ایسی ہیں جن کا کوئی شوہر ہی نہیں، وہ بیوی حضرت مریم علیہ السلام، لیکن انہوں نے اپنی حفاظت کی، اللہ کے حکموں کی پابندی کی، اللہ نے ان کی گود میں بچہ ڈال دیا ہے بغیر شوہر۔ سمجھا آپ نے کیا مطلب؟ توبے کے بعد ان چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے، چاروں بیویوں کا جو تذکرہ آیا ہے، یہ بتا دیا کہ صرف ایسا نہیں کہ فلانے مفتی صاحب کی بیوی ہیں تو بخش دی جائیں گی، اور فلانے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے کی بیوی ہیں تو وہ معاف کر دی جائیں گی، اور فلانے مولانا صاحب کی نہیں، ہر بندے کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا۔ جو بندہ ہے اس کا جو عمل ہے اس کا، ایک بہت گناہگار آدمی ہوگا لیکن اس کی بیوی اگر نیک صالح ہے اللہ اس کے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم کو ہر وقت اللہ کے دربار میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، روزانہ توبہ کریں، روزانہ استغفار کریں۔ دیکھیے آپ یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کیا کریں، ابھی ایک ہفتہ پہلے توبہ کیے تھے پھر غلطی ہو گئی، نہیں، غلطی اگر 100 بار بھی آپ سے ہو جائے، 100 بار آپ توبہ کیجئے۔ کیوں؟ پھسلنے کے بعد اٹھتا وہی ہے جو اٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھسلنے کے بعد زمین میں جو گڑ گیا وہ تو کسی لائق نہیں۔ آپ سے غلطی ہو گئی، گویا آپ پھسل گئے ہیں، پھسلنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ مالک غلطی ہم سے ہو گئی لیکن پھر تیرے دربار میں معافی مانگتے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، یہی واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ حضرات زیادہ دیر پریشان نہ ہوں، بس یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ وہ تہجد پڑھتے تھے، اور جب تہجد پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ایک آواز سنائی دیتی، کچھ قبول نہیں ہوا، تمہارا کچھ قبول نہیں ہوا۔
لیکن دوسرے دن پھر وہ پڑھ رہے ہیں، تیسرے دن پھر وہ پڑھ رہے ہیں، پھر وہی سن رہے ہیں، تمہارا کچھ قبول نہیں ہوا۔ ایک صاحب ان کے ہم مہمان بنے، ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہ تہجد کے لیے اٹھے تو وہ بھی تہجد کے لیے اٹھے، تو جیسے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھایا پھر وہی آواز آئی، تمہارا کچھ قبول نہیں ہوا۔ اتنا مرتبہ سنے کہ وہ بھی پریشان ہو گئے، حالانکہ وہ تو بہت بڑا بزرگ سمجھ رہے تھے ان کو۔ پھر ان سے پوچھتے کہ حضرت ایک آواز آ رہی تھی، آپ نے سنا ہے؟ کہا سالوں سے سن رہا ہوں میں۔ کہا جب کچھ قبول نہیں ہوا، یہ آواز آ رہی ہے، تو پھر آپ رات بھر جاگتے کاہے کے لیے، تہجد پڑھتے کاہے کے لیے؟ انہوں نے میرے بھائی جو جملہ کہا تھا، کاش کہ یہ جملہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا تھا قبول نہیں کیا اللہ نے، لیکن کیا کوئی اور در ہے جہاں میں چلا جاؤں؟ کیا کوئی اور در ہے جس در پہ میں چلا جاؤں؟ اسی وقت وہی آواز آئی، قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، تمہارا کوئی عمل تو اس لائق نہیں تھا، لیکن تم نے چونکہ در کو ایک ہی باقی رکھا ہے، تمہارا سب کچھ قبول ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دو چیز کو لازم پکڑیے، ہم بھی پکڑیں، آپ بھی پکڑیے، جتنا ہو سکے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ استغفار اور درود شریف، دو چیز کو لازم پکڑیے، انشاءاللہ آپ کی بہت سی مشکلات حل ہوں گی۔ اور کوئی غلطی ہو جائے توبہ کیجیے تو اے اللہ آپ غلطی نہیں کریں گے، اے اللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر غلطی ہو جائے پھر فوراً معافی مانگی، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اب نہیں ہوگی، اب نہیں ہوگی۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے غلطی کرتا ہے، ماں باپ تھپڑ لگاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اب ابا نہیں کریں گے، اسی وقت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جب ماں باپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تو ان سے بہت بڑا شفیق ہے، لہذا جیسے ہی آپ معافی مانگیں گے فوراً اللہ کے دربار سے اعلان ہو جائے گا، نہیں جاؤ ہم تم کو معاف کرتے ہیں، جاؤ ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، چار عورتوں کا تذکرہ میں نے بتایا کہ توبے کی آیت کے بعد چار عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اس نے بتا دیا کہ اپنے اعمال کا بدلہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں؟ صرف کسی کی بیوی ہو جانا، صرف کسی کے بھائی ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، آپ کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کر لیا، ان کا بھی نام تھا فاطمہ۔ لوگ ان کے پاس حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ بہت معزز گھرانے کی عورت ہے، لہذا اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا تو بہتر تھا، بڑی رسوائی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، جلال میں آگے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کیا ہوتا تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، یعنی اگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کیا ہوتا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے یاد رکھیے گا کبھی مایوس مت ہوئیے گا، انہی سے مانگنا ہے، غلطی ہم کریں گے اور معافی انہی سے مانگیں گے، اور کوئی درد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کوئی قبول نہیں ہو رہا ہے، قبول نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔
اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم ایسے روح سیاہ، ایسے بدنام زمانہ، ایسے برے ہیں کہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ آنسو بھی خشک ہو گئے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین اب ہم غلطی نہیں کریں، اے اللہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو ایسی شکل پیدا فرما دے کہ ہم چاہ کر کے بھی گناہ نہ کرنے پائیں، اے اللہ تو ایسی شکل پیدا فرما، یا اللہ ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرما، ہر انسان کی اے اللہ بھلائیوں سے نواز دے، اے رب العالمین ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔